بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن ایسار رمضان اپنے میزبان اویس رضا قادری کے ساتھ۔ آج تاریخ ہو گئی جناب 10 مئی سن 2020 اور رمضان المبارک کی آج 17ویں شب آ گئی۔ مغفرت کا عشرہ بھی ہے اور آج کی جو شب ہے وہ بڑی اہمیت والی ہے۔ ایک تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حوالہ ہے، ہم نے کل گفتگو کی، اور یہی 17 رمضان وہ ایک عظیم معرکہ ہوا جسے تاریخ جنگ بدر کے نام سے یاد رکھتی ہے، غزوہ بدر۔ جی ہاں ناظرین، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہمارا موضوع ہے اور ہم اپنے مہمانوں سے اس متعلق گفتگو کریں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہماری محفل کی جان، ہماری محفل کی شان، انتہائی دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے، مطلب کی گفتگو کرنے والے اور اس انداز سے گفتگو کرنے والے کہ سننے والے جب سنتے ہیں تو گفتگو ان کے اندر اترتی لگتی۔ یہ واقعی ایک ایسے لوگوں کا یہ حصہ ہوتا ہے جو جن کے اندر قلوب جو ہیں وہ صاف ہوتے ہیں۔ جب قلوب صاف ہوں اور وہ کوئی بات کریں تو فوراً اثر کرتی ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصم نیروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ایک اور ہمارے بہت ہی پیارے، بلکہ میں تو اپنا بہت ان کو پسند کرتا ہوں، میرے گھر والے بھی بہت ان کی نعتیں سنتے ہیں، خوش گلو، خوش کردار، خوش گفتار، خوبصورت اور خوب سیرت، اور بہت ہی پیاری ہستی قبلہ الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پھر کرم فرمایا، یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ ٹائم دے دیتے۔ آپ اس طرح فرماتے ہیں تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، آپ کا ذرا نوازی کہ آپ نے یاد فرمایا، ہمیشہ یاد فرماتے ہیں، ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، آج ایک بار پھر شفقت فرمائی۔ اللہ آپ کو خوش، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت۔ آمین، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ آمین یا رب۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کال کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ وائس میسیجز بھی ہمیں بھیجتے رہتے ہیں جسے ہم پلے کر دیتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز بنا کر پیاری پیاری آواز میں جو ہے وہ نعتیں ہمیں بھیجتے ہیں، وہ بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کی اس یعنی کہ محبت کا ہم جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج اپنے روایت کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا، اور میں ایک بار پھر محمود الحسن اشرفی سے یہ بڑی مدبانہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کی بارگاہ میں حمد و نجات کا اذان پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حنان یا منان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ میری جبیں کے اندر سجدے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ میری جبیں کے اندر سجدے تڑپ رہے ہیں، آؤں حرم میں تیرے یا اللہ، آؤں حرم میں تیرے مولا، آؤں حرم میں تیرے سر بے عمل جھکانے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، یا اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا
تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے یا اللہ، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے فسانے یا اللہ، چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے فسانے، ہر ایک کی زباں پر یا اللہ، ہر ایک کی زباں پر مولا تیرے ترانے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو عفو ہے عفو فرما، اے کریم کرم فرمایا اللہ، تو عفو ہے عفو فرما، اے رحیم رحم فرما، ڈھونڈے ہے تیری رحمت یا اللہ، ڈھونڈے ہے تیری رحمت، بخشش کے سو بہانے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ میں نے اس کلام کو بہت پہلے ایک طرز میں پڑھا تھا، بہت پہلے اس کلام کو میں نے پڑھا تھا۔ چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے فسانے، چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے فسانے۔ آگے سے بلبلوں میں ہر دم تیرے فسانے، مصرع کون سا ہے؟ ہر ایک کی زباں پر مولا تیرے ترانے، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانے، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ اس طرح پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا، یہ طرز اچھی ہے آپ کی، ماشاءاللہ، اللہ سے برکت دے۔ ناظرین ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون کالر ہیں، کہاں سے ہیں۔ پہلے کالر ہمارے پروگرام کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر عرفان رفیع قادری سیالکوٹ سے۔ جی جی عرفان، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے ماشاءاللہ، بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑا دل خوش ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کے، اور آپ کی طبیعت کے بارے میں کافی فکر لگی تھی۔ اللہ نے چاہا تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ الحمدللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اصل ایک دل کی تمنا تھی کہ آپ ایک کلام پڑھ دیجیے آج۔ جی جی بیٹا حکم کریں۔ دل شکست تیرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم۔ اچھا ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، میں صاحب زادہ شہزیب حسین بات کر رہا ہوں، جی جی گجرانوالہ درباریہ لاہور سے۔ جی جی فرمائیے۔ میں حاجی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی حاضر ہوں۔ السلام علیکم جناب، جی طبیعت وعلیکم ٹھیک ہے آپ کی؟ السلام۔ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔
جی الحمدللہ. اور آپ جب آپ گجرانوالہ آتے ہیں آپ بڑی خوشی سے آپ کو یہاں پہ ہم سننے بھی آتے ہیں اور بہت بڑا شکریہ. پیار کرتے ہیں گجرانوالہ میں سب. بہت شکریہ. کیا اچھا کہیں ایک گے؟ نعت کی فرمائش تھی آپ سے. جی جی فرمائیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. ضرور. بہت شکریہ. اور ہمارے بھائی محمود اشری صاحب ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا روز پروگرام دیکھتے ہیں. ہمارے گھر میں تقریباً سب آپ کو بہت پیار کرتے ہیں. سبحان بہت اللہ. شکریہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت آپ کو دیکھتے ہیں ایک روحانی شخصیت. آپ کو دیکھ کر ہی ایک اللہ کا ذکر ہمارے منہ سے نکلتا ہے. محمود سبحان الحسن اللہ. صاحب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں محمد علی بات کر رہا ہوں PIB کالونی سے. جی PIB کالونی, پیر الہی بخش کالونی. جی سر. جی اور سر مجھے میں کبھی کبھی محبت میں کہتا ہوں پیارے اسلامی بھائی کالونی. ماشاء اللہ. جی جی اچھا حضرت میں محمد علی بات کر رہا ہوں جس کا PIB کالونی میں پہلی مرتبہ جو ہے آپ نے سہرا پڑا تھا. ماشاء پہلی مرتبہ پڑا تھا نا, اللہ کا شکر ادا کرو یار. جی جی جی. وہ آپ کا کیا مطلب, کیا چاہتے ہیں آپ؟ میرے بچے کا بھی پڑا تھا. اب تو بچے ہو گئے بھائی آپ کے, مطلب کیا چاہتے ہیں؟ میں پہلی مرتبہ پڑھا مطلب کیا دوسرا پڑھانا ہے آپ کو؟ نہیں اللہ پاک خیر کرے, یہ بات نہیں حضرت, بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے پہچان نہیں آپ نے حضرت. میں نے آپ کا پڑھا تھا, آپ کے بیٹے کا بھی پڑھا تھا. کہتے جی 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 بالکل بالکل. آج سب مل کے لگے ہوئے. اس سال دیکھتا ہوں میں جس جو بھی آ رہا ہے بس مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. او بھائی میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اللہ پاک خیر کرے. جی اچھا حضرت میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ پچھلے مہینے میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جی اللہ غنی کرم فرمائے. اللہ پاک کرم کرے, بس دعا میں یاد رکھیے گا, مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بلا حساب بخشش فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے خوب نیک اعمال کر کے ان کی بارگاہ میں ایصال کرتے رہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آج کی تاریخ 17 رمضان, اور اس رات کو جو وظائف سے جو شغف رکھتے ہیں نا, وہ آج کی رات یا آج کے دن میں ایک بہت وظیفہ ہے اس کا, وہ ضرور کرتے ہیں. تو الحمدللہ میری ایک عرصے دراز سے ایک میری عادت میں شامل ہے کہ میں اصحاب بدر کا جو ہے وہ اسماء بدر جو ہیں اس کا میں ورد کرتا ہوں. ایک وقت تھا کہ میں روز کرتا تھا. اصحاب اسماء بدر کا جو ہے نا میرا روز کا معمول تھا. کافی طویل ہے. اچھا سارے کافی طویل ہے. تو تقریباً مجھے پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا تھا تقریباً. ایک عرصے تک میں نے روزانہ کیا تھا. وہ بڑی بابرکت چیز ہے وہ. جی. اور اس کے جو ثمرات ہے وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, ورنہ پھر لوگ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو. بہرحال تو الحمدللہ یہ میرا ایک معمول ہے. ہر سال میرا معمول خصوصاً 17 تاریخ کو میں اسماء بدر کا ذکر کرتا ہوں, ورد کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اطراف میں گھر والوں کو بٹھا لوں. تو ہو سکے تو آپ بھی کل اگر عصر سے مغرب کا اہتمام کر لیں, پیر کا دن بھی ہے, تو ان کی پاک ارواح جو ہے انشاءاللہ ضرور متوجہ ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بڑے فضائل ہیں. مفتی یہ جو غزوہ بدر کو جو بڑی اہمیت حاصل ہے, اور جتنی اہمیت اس غزوے کو حاصل ہوئی ایسی اور کوئی نظر نہیں آتی. تو اب سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ غزوہ جب ہوا تو اس کے محرکات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا ہے. سبحان اللہ. کہ ایسا دن کہ جس دن میں واضح فرق جس میں کر دیا گیا کہ کفر ایک طرف اور اسلام ایک طرف. تو یہ یوم الفرقان اللہ نے اس کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اب اس کے جب ہم محرکات کو دیکھتے ہیں تو اس کے کئی محرکات ہیں, لیکن میں خاص اس طرف جو ہے وہ اپنی گفتگو رکھوں گا کہ جو عموماً اعتراض کرتے ہیں مستشرقین کہ یہ جو شام کے رستے سے تجارت ہوتی تھی مکہ المکرمہ والوں کی, تو یہ مشرکین کا قافلہ لوٹنے کے لیے جو ہے وہ مسلمان جا رہے تھے, اور اس میں یہ معاملہ سارا ہوا. تو حالانکہ اس میں اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ اس کے محرکات کو دیانت کی نظر سے نہیں دیکھتے وہ اس طرح کی باتوں کو گھڑتے ہیں.
کیونکہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے بندوں کو پناہ دی ہے، تو اب یہ تمہارے لیے اس معاملے میں 3 رستے ہیں کہ یا تو ان کو خود مارو، یا ان کو یہاں سے نکال دو، اور یا پھر جو ہے وہ ہم تم لوگوں پر آ کر چڑھائی کریں گے اور تمہارے جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو ہم یرغمال بنا لیں گے۔ تو یہ پہلے سے ان کا خط آ گیا، تو عبداللہ بن ابی کے اس کے دل میں پہلے کینہ تھا، کیونکہ اس کی جو صدارت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ تشریف لانے پر وہ ساری چوپٹ ہو گئی تھی، تو اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ ہم جو ہے وہ جو مدینے سے مکہ المکرمہ سے جو مہاجرین آئے ہیں ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام کچھ احباب کو لے کر تشریف لائے عبداللہ بن ابی کے پاس، اور آ کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان کی دھمکیوں میں آ گئے ہو اور تمہارے دل کو جو ہے وہ ان کی دھمکیوں نے پکڑ لیا ہے، حالانکہ تم ادھر مدینے میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑ کے بہت زیادہ نقصان کرو گے، یعنی ان کے حملے سے زیادہ تم یہاں پر باہم لڑ کے زیادہ نقصان کرو گے، کیونکہ ظاہر ہے جو مدینے کے لوگ تھے وہ آپس میں باہم رشتہ دار تھے۔ جی اگر عبداللہ بن ابی مہاجرین و انصار پر حملہ کرتا تو اس میں کئی خاندانوں کی آپس میں لڑائی ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا نقصان ہے کہ تم جو ہے وہ ان کی دھمکی میں آ رہے ہو، تو یہ وقتی طور پر معاملہ تھم گیا، اور یہ بات واضح ہو گئی اس حدیث مبارکہ سے جو ابو داؤد میں ہے کہ کفار مکہ کا یہ پلان تھا کہ وہ مسلمانوں پر مدینہ المنورہ میں چڑھائی کریں گے۔ اور پھر رہی بات دوسری کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنے کے لیے تھا معاملہ، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مہم جوئی کے لیے نکلے اور بہت حالات کی تنگی آ گئی کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ہم نے ایک ریوڑ آ رہا تھا دوسرے لوگوں کا، وہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کی بکریوں کو ذبح کر کے ہم نے پکانا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ اس طرح سے یہ گوشت جو ہے وہ پکایا جا رہا ہے کہ بکریوں کو ذبح کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان مبارک تھی، تو حضور علیہ السلام ان پکتی ہوئی جو ہے وہ دیگوں کے پاس پہنچے اور آپ نے وہ دیگیں اور پتیلے جو ہے وہ اپنی کمان سے انڈیل دیے اور ارشاد فرمایا کہ لوٹا ہوا مال مردار کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ مجاہدین لوٹا ہوا مال نہیں کھا سکتے، تو پتہ یہ چلا کہ جس دین میں لوٹا ہوا مال جائز ہی نہیں ہے تو وہ لوگ ایک لشکر کو لوٹنے کے لیے کیوں کر جو ہے وہ معاملات کریں گے۔ اور قرآن نے جب یوم الفرقان کہہ دیا، یوم الفرقان، یہ تو وہ لوگ کہ جو یعنی کہ ان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ جی جو آیت نہیں مانتے وہ ان تاریخی معاملات کو دیکھ لیں، ہم ان کو نہیں مانتے، بالکل چھوڑ دو انہیں۔ بالکل۔ تو یہ یعنی کہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ دونوں چیزیں کنسائز ہو جاتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو عظیم غزوہ ہے، یہ عظیم معرکہ ہے، یہ حق و باطل کی ایک پہلی کھلی جنگ ہے، تو اس میں جو محرکات کی میجر چیز ہے کہ اس میں لوٹ مار کا عنصر شامل نہیں تھا، اور مکے والوں کا ادھر چڑھائی کرنے کا ارادہ تھا اور ان کی انویسٹمنٹ تھی، وہ ابھی ہم آگے گفتگو میں بتائیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے غزوہ بدر کے احوال کے متعلق بھی گفتگو کریں گے کہ کیا ہوا معاملہ، غزوے سے پہلے کیا ہوا، پھر غزوے کے دوران کیا ہوا، کس نے کس کو مارا اور کیسے مارا، یہ سب باتیں انشاءاللہ پوچھیں گے۔ ناظرین ایک فرمائش کی ہے سیالکوٹ سے عرفان بھائی نے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔
میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے شاگرد عالم، اس میں رہتے شاگرد عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے شاگرد عالم، اس میں رہتے شاگرد عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر
کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. بہت شکریہ. آپ نے فرمائش کی. سکندر لکھنوی صاحب کا لکھا ہوا کلام تھا, آپ نے فرمائش کی تھی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب سے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نبیل احمد بات کر رہا ہوں داتا کی نگری شہر لاہور سے. داتا کی نگری نہ کہیں, داتا کا نگر کہیں. داتا کا نگر شہر لاہور. نگری تو چھوٹی ہوتی ہے, داتا کا نگر بڑا. جی داتا کے نگر سے ندیم. بے شک جی بے شک بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے. آج آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے کال ملاتے ہوئے, کیونکہ پہلے رمضان سے ٹرائی کر رہا تھا تو آج اللہ تعالیٰ نے سن لی اور میری کال مل گئی. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. قبلہ ویس رضا قادری صاحب سے اتنی محبت ہے, عشق کے درجے کی قربت ہے آپ سے. بچپن سے ہی آپ کی نعتیں سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں, اور آج بھی الحمدللہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایسے چل رہا ہے. آپ سے ایک محبت کی ایک لازوال داستان شیئر کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ خیر. کہ جب آپ سے بہت زیادہ دوری ہو جائے, آپ کی محافل کا بھی جو سلسلہ ہے آج کل منقطع ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی بہت یاد آتی ہے تو آپ میرے خواب میں ضرور تشریف لاتے ہیں. کیا بات ہے. اور لوگ تو بڑی جتن کرتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے, لیکن ہم غریبوں پر اتنا کرم ہے کہ آپ خواب میں آ کے ملاقات بھی کرتے ہیں, مصافحہ بھی کرتے ہیں, اور میرے گھر بھی تشریف لاتے ہیں. اچھا. اور ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, اکثر و بیشتر یہ میں یہ چیز آبزرو کر چکا ہوں. یہ میرے مشاہدے میں یہ بات. جس سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ حواس پر جو ہے وہ طاری ہوتا ہے. تو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو وہ بندہ جو ہے نا وہ خوابوں میں جا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مجھ سے ٹھیک ہے محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ اللہ والوں سے محبت کریں, بہت زیادہ حضور کی ذات سے بے حد محبت کریں. تو وہ دن بھی دور نہیں کہ انشاءاللہ وہ مدینے والے آقا بھی آپ کو خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کی, بہت شکریہ. ایک چیز یہ جو خواب کا واقعہ ہے, اس کا ایک شعر ہے جو میں گنگنانا چاہتا ہوں آپ کے لیے. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر بیماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں ہو ڈر بیماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور قبلہ آپ سے جی بہت خوبصورت کلام. بہارے جاں فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. یہ اگر آپ پڑھ دیجیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے, غالب ان کا یہ شعر تھا نا, یہ غالب ان کا تھا. کمال کے وہ بزرگ گزرے, ان کے اشعار بھی ایسے عشق والے ہیں کہ کیا کہنا. بہرحال آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. یہ خواب میں لوگ دیکھ لیتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا کہیں نا کیا یہ, حالانکہ میں تو پتا بھی نہیں ہوتا, پتا بھی نہیں ہوتا مجھے. لوگ وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہی نا محبت کرتے ہیں, اس کی جو ہے وہ آپ کا کوئی روحانی تصرف بھی ہو سکتا ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, چھوڑو, میں آپ سے نہیں پوچھتا. ختم ہونا آپ جو ہے وہ مجھے وہ کیا بولتے وہ پتہ نہیں کہاں چڑھا دو گے. چھوڑو, آپ یہ بتائیے, چھوڑیں آپ یہ بتائیں کہ غزوہ بدر کے احوال کے بارے میں بتائیں. غزوہ بدر جب ہوا تھا تو کیا معاملات تھے اور کیسے معاملات تھے؟ اب میں اپنی پچھلی بات کو ہی آگے کنٹینیو کروں گا. جی. کہ وہ جو مسلمانوں کو جو تھریٹ ہو رہے تھے اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جو کتاب المغازی میں ہے
کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے. اچھا. تو امیہ بن خلف جو تھا اس کے ساتھ مراسم تھے, اس کے مہمان ہوئے, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اکیلے نکلے کہ ہم جو ہے وہ طواف کریں. تو نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل آ جاتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ سے آئے ہیں, تو سعد بن معاذ ہیں یہ. تو یہاں پر اس کا تیور بدل جاتے ہیں ابو جہل کے, اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا تم بڑے سکون سے طواف کر رہے ہو, لیکن یہ ایسا چلے گا نہیں کہ تم لوگوں نے ہمارے یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کو, ہجرت کیے ہوئے لوگوں کو پناہ دی ہے, تو ہم جو ہے وہ معاملہ دیکھیں گے, اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے. تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اس سے زیادہ روکو گے تو ہم تمہیں اس سے زیادہ سے روکیں گے. یعنی ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ جو تمہارا تجارتی رستہ ہے وہ ہم کاٹ دیں گے, کیونکہ یہ ان کو بہت زیادہ عزیز تھی. یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جب تشدد کرنا شروع کیا مشرکین مکہ نے, تو جب جو ہے وہ ان سے یہ کہا گیا کہ یہ جو بنی غفار ہے یہ تمہارا رستہ بند کر دیں گے اگر ان کو کچھ ہو گیا, تو اسی ڈر سے ان کو چھوڑ دیا کہ یہ ان کی لائف لائن تھی. جی, شیرک تھی. جی. تو اب جو ان کا پلان تھا کہ ہم مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کریں گے, تو اس کے لیے اس قدر ہیوج انویسٹمنٹ کی, اتنی زیادہ کہ وہ عورتیں جو تاجر نہیں تھیں انہوں نے بھی اپنے گہنے, اپنے قیمتی لباس, وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے ایک ہیوج انویسٹمنٹ تیار کی, اور وہ تقریباً جو ہے وہ 264 کلو سونے کے مالیت کی اس دور میں وہ بنتی تھی. اتنی بڑی 264 کلو, 1000 اونٹوں پر اس کا بوجھ لادا گیا ان کا. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کس لیے تھی کہ یہ جو ہے وہ نفع کے ساتھ آئے, ہتھیار بنائے جائیں, دیگر قبائل سے جو ہے وہ جنگجو خریدے جائیں, اور مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کی جائے, اور حضور علیہ تحیۃ وثنا نے جو ریاست مدینۃ المنورہ میں قائم فرمائی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ سارے کی ساری پیچھے پلاننگ تھی. اب ہم اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں کیونکہ بات یہ بہت ڈیٹیل والی ہے, کہ جب ادھر سے مسلمانوں نے تیاری شروع کی تو اب بیعت عقبہ جو ہوئی تھی ثانی, اس میں جو انصار تھے ان سے یہ ہوا تھا معاہدہ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت فرمائیں گے اپنے گھروں کے اندر. صحیح. اور اس وقت تک نہیں لڑیں گے کہ جب تک مدینۃ المنورہ میں چڑھائی نہ ہو جائے. تو جب اکٹھا کیا گیا سب کو اور روانگی کے لیے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی. اب تقریر فرمانے کے بعد اب انصار میں سے ایک صحابی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, وہ جو یعنی جو اس معاہدے والی بات تھی اس سے وہ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے, ہم آپ کے آگے لڑیں گے, آپ کے پیچھے لڑیں گے, آپ کے دائیں لڑیں گے, آپ کے بائیں لڑیں گے, یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا کہہ دیں تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں. غالباً حضور نے ایک اکابرین صحابہ سے آپ نے مشورہ طلب کیا تھا. تو اب اس میں جو ہے ایک اور صحابی انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں آپ جہاں تک حکم دیں گے, یہاں تک بھی کہا تک ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں کہ بھئی آپ لڑیں, آپ کا پروردگار لڑے. یہ دوسرے جو صحابی تھے ابن اسود, انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جان نثاری کریں گے بالکل. اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس نیکی سے بڑی, کیونکہ یہ سننے کے بعد حضور علیہ السلام کا چہرہ چمکنے لگ گیا خوشی سے. میں آپ کی بات کو یہاں روکتے ہوئے, جی جی, چونکہ بات اگر موقع پہ ہونا تو بڑا مزہ آتا. جی جی, صحابہ کرام نے کیا عرض کیا تھا کہ اگر آپ حکم دے تو ہم دریا میں کود جائیں. بالکل کہا تھا نا, بے شک. تو حالانکہ حضور حکم نہیں دے سکتے, لیکن یہ کمال محبت کی بات, یہ غایت بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جان, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیا. یہ ہے اس کا. تو یہ جو یعنی کہ اتنی بڑی انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے ایک لشکر بنایا, 262 kg سونا کتنا ہوگا آج کے دور میں, تو اس دور میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا لوگوں کے پاس, لیکن اتنی بڑی انویسٹمنٹ اربوں کی.
تو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ صرف یہ مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے انہوں نے کی تھی. اس دور میں تو عرب بھی تو کوئی چیز تھی نا. جی جی. آج کے آپ 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں, ہاں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں میں, بالکل تو لاکھ کی ویلیو ہوتی تھی, لاکھ. بالکل بالکل ایسا ہی تھا. اب تو کروڑ کی ویلیو نہیں رہی. اب تو کروڑ کی ویلیو نہیں رہی. اس دور میں جو اربوں روپے بنیں گے اس کی کتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی. انویسٹمنٹ تھی, اور وہ صرف اور صرف اس کینے کے اوپر جمع کی گئی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو وہاں سکھ کا سانس لینے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ مکر بازیاں کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن میں سے کچھ کو تو ہم مشاہدہ کر رہی ہیں. بالکل آج کل دیکھ رہے ہیں. آج کل یہ جی وہ طرح طرح سے خیر معاملات ہیں, بولیں گے تو بیر بک جائیں گے. جی وہ اس والے میں مجھے ایک بات یاد آئی تھی کہ جیسے پنچر والا ہوتا ہے نا, وہ اس کا کاروبار نہ چلے تو وہ کیل پھینکتا ہے روڈ پہ کہ اس کا کاروبار چلے. تو اس کو فارماسوٹیکل اصطلاح میں پینڈیمک کہتے ہیں کہ وبا ہے. تو اس کے وہ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ. تو اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ جب مسلمان چلتے ہیں تو اہل ایمان, وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بہت بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اب یہ ایسی ہی کیفیت تھی کہ کل 313 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثار ہیں, اور سواریاں بھی بہت کم ہے کہ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو رہے ہیں. زریں اکا دکا زریں ہیں, تلواریں بھی بہت کم ہیں. لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ یہ معاملہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی بڑی روحانی مدد فرمائی. بے شک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چھڑی عطا فرمائی, وہ چھڑی بھی تلوار کی طرح کام کرتی تھی. سبحان اللہ. بلکہ وہ چھڑی جو تھی وہ کفار کی آہنی تلواروں کو بھی توڑ دیتی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی, اور اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ فرمایا کہ جہاں, کیونکہ وہاں میدان بدر جو تھا وہاں پر کفار پہلے پہنچ گئے, انہوں نے اپنی اپنی جگہ سیٹ کر لی. جو اچھی جگہ تھی کنویں والی سائیڈ, اور جو ہموار جگہ تھی اس پر قابض ہو گئے. اور جہاں مسلمان پہنچے تو وہ جگہ تھی لکو دق کہ جہاں اونٹ کے پاؤں بھی دھس جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی نصرت یوں فرمائی کہ رات کو بارش نازل ہوئی, اور ایسی بارش نازل ہوئی کہ جو صحرائی زمین تھی اس نے قوت پکڑ لی, اور جو دوسری طرف چکنی مٹی تھی وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتوں کے ذریعے, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے, حضرت اسرافیل کے ذریعے, اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اپنے مشاہدے کے اندر فرشتوں کا نزول آیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مارکے کے اندر جو نصرت عطا فرمائی وہ ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زمین پر نشان لگا دی, ھذا مصرع فلان, ھذا مصرع فلان, یہ نام لے کر بالکل کہ یہ فلاں کے جو ہے وہ ادھر مرے گا, بالکل شیبہ ادھر مرے گا, ابو جہل ادھر مرے گا. سب کی جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے جگہ سیٹ فرما دی کہ وہ زبان کن. کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ, کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ, کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. یہ نقشہ بھی ہم نے ابھی تھوڑا موقوف کر دیا ہے, اور ہم چلتے ہیں ہمارے پیارے بھائی محمود الحسن اشرفی کی طرف. آپ سے پوچھیں گے کہ کیسے جا رہے ہیں, روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بڑی اسپیڈ میں گزر رہا ہے رمضان, آدھا رمضان گزر گیا. محفل کے حوالے سے کیا کہیں گے, ہو رہی ہیں آج کل کے؟ بالکل ہو رہی ہیں, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے محدود لوگ تعداد میں کر رہے ہیں. اچھا, کرونا کی وجہ سے کر رہے ہیں, سبحان لیکن یہ کہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے رونقیں لگی رہتی تھی. تو آج ہمیں آپ کون سی نعت سنائیں گے؟ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا جی درود شریف. اللہم صلی علی محمد. سوز دل چاہیے
چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کے دربار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے یاد آتی ہے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے گوشہ گوشہ مدینے کا نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے ذرے ذرے کیا ہوش میں تور ہے نور حق آشکارا
سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ صرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ صرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہ چاہیے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے، شرط یہ ہے کہ صرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہ چاہیے، مدحت شاہ کون مکان کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، مدحت شاہ کون مکان کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے گلیاں اگر، کاکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سارے جگ نالوں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، رائیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں، اے مدینے دیاں پاک گلیاں، ہو میسر مدینے پر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ماشاءاللہ، کتنا میٹھا، کتنا سریلا پڑھتے ہیں محمود الحسن، اللہ ان کے لحن میں اور برکت دے، ان کی عزتوں میں، ان کے وقار میں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے؟ میں محمد عمران قادری بات کر رہا ہوں مری سے۔ جی میں محمد عمران ملیر سے بات کر رہے ہیں جی۔ مری سے سر، مری سے۔ اچھا، کوہ مری سے، ٹھیک ہے جی، کوئی مری سے جی۔ محمود الحسن اشرفی الحاج اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ جی حاج صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے حاج صاحب بات کر کے، بہت دل کرتا ہے روزانہ آپ کی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں۔ جی اور الحمدللہ محمود الحسن اشرفی صاحب کی بھی روزانہ شام کے افطاری کے وقت ہم روزانہ ہی قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں، الحمدللہ بہت ہی ضرور آتا ہے، اللہ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور حاج صاحب ایک فرمائش کرنی تھی، اگر جی وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں کلام اعلی حضرت میں بھی؟ کیا ضرور، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کوہ مری سے۔
کوہ ملیکا کا اور بھی ایک نام ہے نا، اس سے بڑا پیارا نام ہے، کہتے ہیں وادی وادی کوثر، کوثر، یہ بھی کہتے ہیں غالباً. تو وہاں تو آج کا موسم بھی بڑا اچھا ہوگا. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی. انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہم نے لکھ لی ہے. جو وہاں رہتے ہیں انہیں کو پتہ ہوگا جی آج کل تو. ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے. جی اب وہ آپ جو بیان کر رہے تھے جو جی تسلسل کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ غزوہ بدر شریف کا جو معرکہ ہے، یہ اس کی مضمون کے اندر بڑی وسعت ہے. اس فرشتے بھی جس میں جی تشریف لائے تھے. فرشتے بھی اس میں تشریف لائے، اور اس میں بعض وہی جو ذرا سائڈ کو نکلے ہوئے لوگ وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک ایسا معرکہ ہے کہ اچھا، جس میں ایسے لوگ اللہ نے دنیا میں ہوتے ہیں نا جو ہر بات میں بس ان کو وہ اب کیا کر کے یہ اللہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خدا نے فرشتے بھیج کے ان کو اوپر کر دیا. تو اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھئی تم تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہو. وہ تھے ایسے نا. تو اب یہ اس میں ہمیں ہمارے لیے یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ایسی دعا فرمائی کہ اس دعا سے ہم دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی کشید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کس طرح اور وہ دعا عریشہ جس طرح پر جا مانگی کر- ہے جی وہ حضور ہی کا خاصہ ہے، خاصہ ہے، کوئی اور اس کا نہیں مانگ سکتا. بے شک جی کہ وہ جو تقرب کی بات جی حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ الہی اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کون کہہ اب سکتا ہے؟ یہ مقام ناز جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے علاوہ تو کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا. اور ہمارے لیے تو مقام ناز تو دور کی بات ہے، مقام نیاز تک پہنچ جائے کمال کی بات تو یہ بہت ہے بڑی کہ بات حضور ہے. کی اس دعا پر وہاں سے تنبیہ بھی نہیں ہوئی. بے شک بے امام شک وہ آپ نے یہ کیا بے کہہ شک، دیا؟ بے شک بے شک، یہ ہے کمال. یہ بات جی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ جو معرکہ ہوا اس میں کفار کے بڑے بڑے سرخیل و سردار اللہ تبارک و تعالی نے خاک میں ملا دیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس جس جگہ نشان لگا دیا تھا وہاں وہی مسرع پڑا فلان. ہذا مسرع فلان. اور پھر راوی کیا کہتے ہیں کہ جن جن کا نام لیا حضور نے وہ وہاں پر پڑے ہوئے تھے. یہ حضور بھلے پتا ہے. ہاں اب یہ بھی ہے کہ کس جگہ پر مرے گا. آیت پڑھ کے لوگ نبی کریم علیہ السلام پر اس کو فٹ کر رہے ہوتے. یہ تو عام بندے کا معاملہ ہے کہ اسے نہیں پتا میں کہاں مروں گا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر غیب کے خزانے کی کنجی دی ہے. یہ حدیث سے نظر نہیں آتی لوگوں کو، نظر آتی ہیں تو دیکھتے نہیں لیکن نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نظر نہیں، وہ دیدہ ور بھی صرف آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے. نظر چاہیے. تو آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والوں نے تو نبی مکرم علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان لے آئے. دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا. یہ کتاب کن میں آیا طرفہ آیا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی مانا. آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے. جی تو وہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مختصر کے ان تمام کو ایک گھڑے میں ڈال دی، اور پھر جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، منڈیر تک گئے اور اپنا قدم رکھا. بالکل، اور فرمایا کہ اے فلاں، ہاں اے فلاں اے فلاں تو یہ کہتا تھا. اچھا فاروق اعظم بھی تو تھے وہاں پہ موجود تھے، وہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا وہاں. جی ان کو پتا تھا نا کہ ایسے لوگ نہیں آئیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کیا یہ سنتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ بدر کا جو معرکہ ہے، یہ ایک ایسا کافر جی جو بالکل پکا کافر ہے، بے شک ہے نا، وہ مرنے کے بعد سنتا ہے. ہاں تو بالکل. مومن کا تو اس سے اعلیٰ مقام ہے. یہ باتیں اگر سوچ لی جائے تھوڑا سوچ لی جائے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہم اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لائن میں لگا ہوا بندہ ہے تو وہ بس فکری طور پر وہ اسی لائن کو فالو کرتا ہے. بھائی آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ اس کے فرامین کو دیکھ لیجئے، ان احادیث کو دیکھ لیجئے، وہ واضح طور پر اب اللہ تبارک و تعالی
اس جنگ کا نقشہ بغیر کسی سبب کے کیا پلٹ نہیں سکتا تھا. اللہ نے اعانت کے لیے یہ جو تقریباً 5000 فرشتے نازل کیے، ان کے ذریعے مومنین کی مدد فرمائی. تو مدد کے لیے وسیلہ اللہ تبارک و تعالی جو مسبب الاسباب ہے، وہ بغیر وسیلے کے سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. یہی اس کا قانون ہے، یہی اس کی مشیت ہے. بے شک قدرت تو یہ ہے، بے شک قدرت تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس کی طاقت میں ہے، قدرت میں اس کی، لیکن مشیت اس کی یہ ہے کہ اسباب پیدا ہوں. بے شک. اور دیکھیے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اہل بدر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ ان کو کس کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ جبرائیل امین. جواب تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ افضل المسلمین ہے، وہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو فرشتے نازل ہوئے تھے، ان کا فرشتوں کے اندر بھی ایسا ہی مقام ہے، ان کا بھی یہی مقام ہے کہ وہ تمام فرشتوں سے افضل. اور پھر یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جنت جو ہے وہ اللہ سے لے لی کہ اب تم جو بھی کرو تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا. کتنی بڑی بات. اس کی ایک مثال بھی موجود ہے کہ ایک بات تھی، ایک بدری صحابہ نے وہ سرگوش اشارے میں کر دی تھی کہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو یوں اشارہ کر دیا تھا. وہ جب وہ آئے تو فاروق اعظم نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر اڑا دوں. تو آقا نے فرمایا اے عمر کیا یہ بدری نہیں ہے؟ بدری نہیں. بے شک بے شک. اہل بدر کی شان بہت بلند ہے. اور جو آپ نے سٹارٹ میں ایک بات چھیڑی تھی تو مجھے وہ باتیں بھی یاد آنے لگی کہ یہ ان لوگوں کے نام، کیونکہ ہم دیکھیں اصحاب کہف کے ناموں کے کیا کیا معاملات ہیں، تو وہ اس امت کے اولیاء تھے اور یہ افضل المؤمنین ہیں، ایسے اولیاء ہیں جو جن کو جنت میں ہی ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، زندگی میں ہی بشارت دی. تو ایسے لوگوں کے نام کی کتنی برکتیں ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے شیخ جعفر السمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدینۃ المنورہ میں ان کا گھر تھا اور وہیں کے شیوخ میں سے بڑے یعنی کہ صاحب رتبہ شیخ تھے. میں ان کے گھر حاضر ہوا تو وہاں پر وہ جلیت القدر ہے غالباً کتاب، وہ اصحاب بدر کے نام کا توسل ہے اس کا، وہ سارے ایسے حلقہ بنا کے پڑھتے. تو انہوں نے ایک بوتل پر دم کر کے وہ مجھے دیا، میں نے آ کے کئی بیماروں کو وہ پلایا. اس میں اور پانی ڈالتا رہا، پھر خیر وہ ختم ہو گیا پانی. تو اس پانی کی برکت سے بیمار کو شفا ہو جاتی. چلو ورنہ میں لے لیتا آپ سے، مجھے جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں وہ تو ابھی آپ کریں گے انشاءاللہ، وظیفہ اس سے بہتر ہو جائے گا. تو یہ ان ناموں کی برکت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک نام اگر بندہ جپنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی مصائب و آلام کے رخ بدل دیتا ہے. اس میں جو دعا ہے وسیلے سے دعا ہے، جی جی، وہ دعا کتنی پیاری اگر آپ پڑھیں. سبحان اللہ. ناظرین کوشش کریں، یہ ہم ناظرین کو بھی یہ یعنی کہ اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اصحاب بدر کے نام کا توسل لے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے استغاثے پیش کریں. یہ اچھا دن ہے اس حوالے سے. ایک نعت شامل کرتے ہیں، ایک بھائی نے کلام کی فرمائش کی ہے، چند اشعار. اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ کی طرف، واٹس ایپ میسیجز. چند اشعار سماعت فرما لیجیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مر عشق بھی پلانا، مر عشق بھی پلانا، حسنین کے نانا مر عشق بھی پلانا، زہرا کے بابا مر عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا،
مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ دے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور تو خدا کے بعد بہتر سے میرے سرور تیرا ہاشمی گھرانہ تیرا ہاشمی گھرانہ تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے اور تیرا کام ہے لٹانا تیرا کام ہے لٹانا تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز ہمیں بھیجے جاتے ہیں تو ہم اس میں سے سلیکٹ کر کے کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ چلا دیں. تو سیگمنٹ ہمارا تیار ہے, چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں واٹس ایپ پر پہلا میسیج ہمیں کون بھیج رہا ہے. حاجی صاحب, میں احمد رضا بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام, اور آپ کے تمام احباب کو اور تمام ٹیم کو رمضان مبارک میری طرف سے. اور میں آپ کی بارگاہ میں تو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. بس آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا وہ کلام منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. بڑی مہربانی آپ کی ہوگی, جزاک اللہ خیر. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کرتے. میں 2 دن پہلے پڑھا تھا میں نے, الحمدللہ آپ کی فرمائش آپ کے کہنے سے پہلے ہی پوری ہو گئی, اور انشاءاللہ اگر آگے دنوں میں ٹائم ملا اور انشاءاللہ تو ضرور یہ کلام کو شامل کریں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کون کہاں سے. میرا نام محمد حماد ہے, میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر میں روزے میں ہوں, اگر میری طبیعت تھوڑی سی ان بیلنس ہو جائے, مطلب 19-20 کوئی مطلب ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو میں انجیکشن لگوا سکتا ہوں یا نہیں ہے؟ اگر لگواؤں گا تو میرا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ویسے تو میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تھا. مفتی صاحب, یہ مسئلہ جو ہے علماء کے درمیان مختلف ہی ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا. تو میری اس بارے میں جو علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا تو وہ رائے مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں کون کہاں سے. میرا نام حمدان علی ہے, میں 7 سال کا ہوں. میں یہ میسج کراچی سے کر رہا ہوں.
میں آپ کا پروگرام عیسیٰ رمضان بہت شوق سے دیکھا ہوں. مجھے آپ بہت پسند ہیں. مجھے آپ سے کلام کی فرمائش کرنی ہے. جشن آمد رسول، بھرت جھولی، حسبی ربی جلالہ، ان میں سے آپ جو نعت پڑھ سکے اپنے پروگرام میں پلیز پڑھ لیجیے. آپ کی فرمائشیں مل گئیں. میں جو پڑھ سکوں گا پڑھوں گا. میرا نام بھی اویس قادری ہے، میں بھی کراچی میں ہوتا ہوں. بہت شکریہ بیٹا، آپ کی بہت مہربانی. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون کہاں سے. کیسے ہیں حاجی اویس صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. دیگر علماء کرام کی بارگاہ میں بھی بہت بہت سلام. محمد توفیق ماپوٹو موزمبیک سے عرض کر رہا ہوں. اویس بھائی ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بھی بڑا زبردست ہے. الحمدللہ کچھ پرانے دوستوں کی بھی وائسیں سنی ہے. اللہ پاک آپ کو آباد رکھے، شاد و آباد رکھے، اور جلد وہ موقع دوبارہ آئے کہ آپ ماشاءاللہ دوبارہ افریقہ کے ٹور پر موزمبیک بھی تشریف لائیں. ایک نعت کی عرض تھی. اس مہینے میں اکثر مدینہ پاک میں ایک وقت آتا تھا جب آپ بڑے باپو یعنی سید عبدالقادر شاہ صاحب کے یہاں اکثر جب وہ محفل رکھتے تھے تو آپ ان کے گھر ان کی محفل میں ضرور تشریف لے جاتے تھے. اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور آپ سے ایک نعت کی ریکویسٹ ہے جو ان کے گھر پر آپ نے پڑھی تھی، ہاتھ اٹھا کر ایک قطرہ اے کریم، جو نعت اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، وہ اگر آپ سنا دیں تو جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. دعاؤں کی عرض ہے. توفیق مپوٹو سے آپ نے میسج کیا اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک بار پھر میں مپوٹو آؤں. تو آپ کی خواہش کے مطابق اگر میں آ بھی جاؤں اور پھر آپ خود نہ ہوں تو ایسا بھی ہوا ہے. تو بہرحال آپ بھی مصروف انسان ہیں، لیکن آپ کی محبت مجھے ملی ہے. مجھے ایک آپ کی بھیجی ہوئی چیز جو ہے مجھے ملی ہے، محبت نامہ آپ کا ملا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ کو خوش رکھے. جی دیکھتے ہیں کون. جاز علی خان کمپالا یوگانڈا سے عرض کر رہا ہوں. اویس بھائی آپ کو بہت بہت سلام، رمضان مبارک. اور اویس بھائی آپ سے گزارش تھی، آپ جو کالے رنگ کے فریم والا چشمہ لگا کے آتے ہیں تو وہ لگا کے آیا کریں. آپ کے اوپر ماشاءاللہ بہت سوٹ کرتا ہے اور آپ بہت پیارے لگتے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے. ایک کلام کی فرمائش تھی، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، سنا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. اچھا، کالی فریم جو والی ہوتی ہے، بڑی والی سی ہوتی ہے نا، تو آپ کو تو اچھی لگتی ہے لیکن کسی کو اچھی نہیں لگتی. نہیں سمجھے آپ کو اچھی لگتی ہے، مجھے بھی اچھی لگتی ہے، لیکن کسی کو اچھی نہیں لگتی. تو میں ان کی پسند کا ذرا خیال کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں ماشاءاللہ تو میں نے یہ پہن لی. یہ بھی اچھی ہے. بہت شکریہ آپ نے کال میسج کیے. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون کہاں سے. میں نثار علی اجاگر بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ الحاج اویس قادری صاحب اور مفتی عاصم صدیقی صاحب، آپ کو میرا سلام ہو. جی قبلہ الحاج صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام آپ نے شروع کیا ہے عیسیٰ رمضان. اور یقیناً آج کی دیگر مسائل ہیں، کہیں خواتین ہیں، کہیں میوزک ہے، کہیں دیگر مسائل ہیں، آپ نے ان سب سے ہٹ کر ایک پروگرام شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اور یقیناً آپ کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. آپ کی آواز کے ہم سبھی دیوانے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و ساز میں برکت عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے مواقع عطا فرمائے. حضرت اگر ممکن ہو تو کلام سنا دیں. آپ کی آوازیں بڑا پیارا لگتا ہے. ظاہر و پاس یا ادب رکھو، حوث جانے دو. نثار علی اجاگر، آپ کی بڑی نوازی. آپ نے کال کی کافی عرصے بعد آپ سے، چلو بات تو ہوئی. تو بہرحال آپ نے محبت فرمائی. اللہ آپ کو اور اجاگر فرمائے. آپ نثار علی اجاگر ہیں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور اجاگر فرمائے. بڑے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں، ان کے کلام میں نے پڑھے بھی ہیں. جی ٹھیک ہے. اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ نے تعریف فرمائی. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون کہاں سے. الحاج محمد اویس قادری صاحب، ماشاءاللہ اتنی اچھی، اتنی پیاری خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا آئی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ محفل نعت میں پیش ہونے والے کچھ واقعات بھی ہم سے شیئر کریں. بمبئی کا جیسے ایک واقعہ تھا کہ ایک محفل تھی جس میں آپ زیادہ دیر نہ پڑھ سکے، لیکن اس محفل کے فوراً بعد حاجی علی کی درگاہ پر آپ نے 3 گھنٹے سے زیادہ آپ نے پڑھا اور وہاں پر ہمارے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا. تو اس واقعے کے بارے میں بتائیں. اور ایک اور واقعہ، ماریرہ شریف میں آپ عرس قاسمی میں تشریف لائے تھے جہاں آپ کی آواز بالکل بند ہو چکی تھی، لیکن وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ آپ اسٹیج پہ آئے اور آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی اچھی ہو گئی کہ آپ نے 3 گھنٹے تک اعلیٰ حضرت کے کلام سنائے. جزاک اللہ خیرہ. شہزاد برکاتی، میں آپ کی آواز پہچان گیا. شہزاد، آپ نے جو باتیں بتانے کے لیے کہا ہے تو وہ بتائیں. باتیں میں بتا چکا ہوں تقریباً.
تو اب میں آپ کی محبت میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں مارر شریف حاضر ہوا تھا تو جمعے کا دن تھا اور ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک بارش آ گئی اور مہینہ بھی تھا دسمبر کا بالکل اینڈ 31 نومبر شروع ہونا تھا، ٹھنڈ اور ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے. تو بارش آ گئی نماز جمعہ میں اور ہم سب بھیگ گئے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ میری آواز بالکل بیٹھ گئی، ایسی بیٹھی کہ میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، آواز نکلتی نہیں تھی. اب میں کمرے میں تھا رات میں اور وہاں سے اعلان ہو رہا تھا اویس قادری صاحب پاکستانی جہاں بھی ہیں آ جائیں. اب اویس قادری اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑی عجیب حالت ہے، کروں کیا کہ پہلی دفعہ بلایا ہے انہوں نے اور میں پاکستان سے آیا ہوں، میں کیا کروں گا، آواز ہی ختم. اور بار بار اعلان ہو رہے ہیں اویس قادری کہاں جہاں بھی ہو آ جائیں آ جائیں. تو بہرحال میں کمرے سے نکلا اور سیدھا میں چلا گیا مزار شریف پر. مزار شریف پہ داخل ہو کر میں سیدھا گیا سیدنا آل رسول مراروی کی بارگاہ میں اور وہاں جا کے میں بیٹھ گیا اور میں نے عرض کی کہ حضور میں آپ کے مزار پہ آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں اور آپ نے بلایا ہے تو آیا ہوں. اب یہ آواز میری ختم ہے، آواز میری ہے نہیں اور یہاں سے اعلان ہو رہے ہیں، اب میری لاج ہے نا وہ آپ رکھیے گا اور میں جا رہا ہوں اسٹیج پہ. ایک انداز ایک ہوتا ہے نا، بعض وقت محبت ہوتی ہے نا تو بندہ ایک مان والا انداز ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں، آواز نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں، بس اب میں آپ سنبھال لیں. بس میں چلا گیا اور آواز بالکل نہیں، بات بھی نہیں کر سکتا، کتنی آواز بھی نہیں. اور انہوں نے مجھے اناؤنس کر دیا، میں آ کے بیٹھ گیا، میں نے مائک پکڑ لیا. اب مائک پکڑ کے میں نے شروع کیا تو آواز آ گئی اور میں نے ایسا پڑھا. میں نے کیا پڑھا، پڑھانے والے پڑھا رہے تھے تو ایسی پڑھائی ہو گئی کہ اس پڑھائی کے دوران قبلہ امین میاں صاحب برکاتی جو ہے نا ان کو وجد آ گیا اور وہ کھڑے ہو گئے. اور پھر ہمارے مفتی شریف گل امجدی صاحب تھے، وہ اٹھے اور نظمی میاں اٹھے، انہوں نے امین میاں صاحب کو یوں پکڑ کر بڑے زور سے بھینچا. اور وہ تھے بھی اس وقت وہ رات تھی کہ جس رات میں وہ سارے تبرکات کو وہ ذبتن کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خرقہ والی رات ہوتی ہے جو اس میں وہ سارے تبرکات بڑے بڑے بزرگوں کے، کسی کا جبہ تو کسی کے بڑے امامہ، اور تو بڑا عجیب وقت ہوتا ہے وہ، تو خرقہ پوشی کی رات ہوتی ہے وہ. تو وہ اس میں تو کبھی اٹھتے بھی نہیں تھے، وہ بیٹھے ہی ہوتے تھے. لیکن اس وقت اسے اٹھ گئے اور بالکل ایسی حالت ہوگی کہ مفتی صاحب نے ان کو پکڑا اور انہوں نے نعرے لگائے 2-3 اور پھر میری دستار بندی بھی انہوں نے وہیں کی تھی امین برکات صاحب نے. اور پھر وہ ایسا پڑا کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں پڑی کہ آواز کہاں سے آئی. اچھا جب نعت خوانی ختم ہو گئی نا میری آواز ختم، پھر ختم آواز. تو پھر میں نے اپنے آپ کو کوسا، میں نے کہا یار اویس تیرے مانگنے میں کمی تھی، تو نے محفل کے لیے آواز مانگی تھی، ارے بھائی ہمیشہ کے لیے مانگتی، تیرے آواز کبھی نہ بیٹھتی. سبحان اللہ. تو نے مانگنے میں غلطی کر لی، کمی کر لی. تو نے یہی کہا تھا کہ میری لاج ابھی رکھ لیں. اگر تو یہ کہتا کہ ہمیشہ کے لیے لاج رکھ لیں تو زندگی میں کبھی تیری آواز نہ بیٹھتی. یہ وہ وقت تھا. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، میں نے عرض کر دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا کرم ہے. میرے اعلیٰ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون کہاں سے. ویس بھائی میں فیصل آباد سے شیزہ فاطمہ بات کر رہی ہوں. آپ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی جا رہی ہے. آپ کو دیکھ کر دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو ہر بری نظر سے بچائے اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بہت دعائیں دی. ایک اور میسیج لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چلنا ہے مجھے دوبارہ محمود حسن کی طرف. جی میں مولانا حسیب احمد اشرفی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ مسلسل میں آپ کا پروگرام یوٹیوب کے ذریعے سے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی خوشی ہوئی اس پروگرام کو دیکھ کر. بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا آپ کے اس پروگرام کے وسیلے سے، اور بالخصوص میں الحاج اویس رضا قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسے پروگرام کی ترتیب دی ہے. اور بالخصوص میں مفتی صاحب جو پہلے رمضان سے اب تک الحاج اویس رضا قادری صاحب کے ساتھ مسلسل اس سلسلے میں آ رہے ہیں، جو انشاءاللہ آگے آتے بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ
آپ سب کو بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے، آپ کے اس پروگرام کو قبول عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب یکم رمضان سے میرے ساتھ ہے، تو غلط بات ہے، یہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ جی میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ساتھ رکھے، آمین۔ تو یہ تھے ہمارے وہ میسیجز واٹس ایپ کے جو ہمیں ناظرین نے کیے، اور بھی ہیں لیکن زیادہ وقت نہیں ہوتا، ہم نہیں پلے کر سکتے۔ تو ہمارا ایک اور سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں ہم بچوں سے جو انہوں نے پڑھی ہوتی ویڈیوز وہ ہم دکھاتے ہیں، لیکن اس سیگمنٹ میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک کوئی اپنی پسند کی کوئی کلام جو ہے وہ پیش کریں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، غم سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگاہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے، وہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی، اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد
پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا کی ہے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہنا نہ کہنے والے کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو ابتدا، مولا کو قول و قائل ہر خوش کو ترکی ہے، ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، تفسیر جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے، فریاد خیر بشر کو خبر نہ ہو، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، جھلک سیکھ قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا ہو
سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ سونے پیچھے انہیں سارا غم دکھ سہنا ہے، سونے پیچھے انہیں سارا غم دکھ سہنا، عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے، جنہاں نوں چھوڑے والی اگ نے ابالیا، شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا پڑھا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت پڑھا، ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے کچھ اعلان۔ کل ہم نے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کے جو صحیح جوابات دیے گئے، اول تو میں بتاؤں میں اتنا بھلکڑ بندہ ہوں کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا سوال کیا تھا، یقین کریں ایسا میرا ذہن ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی تک سوال کیا کیا تھا۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا گنڈا کرے پر اپنی خبر، کاش یہ ایسا ہو جائیں۔ یہ تو میں نے ایسے ہی شعر پڑھ دیا۔ تو کل جنہوں نے صحیح جوابات دیے تھے ان کے نام میں اناؤنس کرتا ہوں۔ کراچی سے اشرف محمد، کراچی سے اشرف محمد سوابی، کے پی کے خیبر پختونخوا، وہاں کا ایک شہر ہے سوابی، وہاں سے ہے شہلا تعظیم، اور کراچی سے ایک اور ہیں نسیم باراکاتی ہیں، اور فیصل آباد سے نائلہ ادریس، یہ چار جنہوں نے صحیح جوابات دیے، انشاءاللہ ایف ایم فوڈ کی جانب سے انہیں گفٹ ہیمپر ان کے گھر پہنچ جائے گا۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، جس میں آپ سنیں گے بچوں سے حضور کی نعتیں ان کی آواز میں۔ سیگمنٹ ہے ہمارا میری دھڑکن میں یا نبی۔ ایثار رمضان، ایثار رمضان، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت۔ حسبی
آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں، ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ایثار رمضان، ایثار رمضان، ایثار رمضان، ایثار رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کو ناظرین ایک بار پھر۔ ابھی بچوں کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا، اور جو ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے ذرا اٹھنا پڑتا ہے۔ ایک بچے نے اس میں ایک کلام پڑھا، نعمت بانٹتا جس سمت، وہ بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ میں اس کے لیے تعریفی کلمات کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اس کو اللہ اچھا سناخہ بنائے، آمین۔ اور ایک بچی نے جو ہے نا وہ کلام پڑھا تھا، حسبی یا ربی جل اللہ۔ یہ بڑا مجھے اچھا لگا اس کا پڑھنا ماشاءاللہ۔ اس کی ایک تو ماشاءاللہ بہت پیاری سی شکل اس کی، اور ایک دوسری بچی بھی تھی وہ کلام پڑھ رہی تھی، وہ کلام کچھ میں نے شاید سنا ہوا نہیں تھا، وہ بھی اچھی کوشش تھی۔ اور جن بچوں نے پڑھا سب کے لیے بہت دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمام کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ پروگرام ایثار رمضان، اس پروگرام میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سلیم، انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے اور ہمارے لیے ایک کیک بھیجا ہے۔ ڈاکٹر سلیم ہے نا، رحیم یار خان سے؟ اچھا، رحیم یار خان سے، ماشاءاللہ۔ اچھا، میں شاید میرا ایک دوست تھا ڈاکٹر سلیم، میں شاید بہت سمجھا تھا، یہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے ایک کیک بھیجا ہے ایثار رمضان کا، ایک محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو میں وہ کیک کی ذرا دکھا دوں کہ وہ کیک کیسا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلکہ میں اس کو تھوڑا سا یوں ہلکا سا اٹھاؤں گا نا تو یہ آپ کو پڑھنے میں آئے گا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آ رہا ہے؟ ٹھیک آ رہا ہے؟ بہترین۔ یہ ناظرین، انہوں نے محبت کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کیک بھجوایا ہے۔ یہ کیک اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ جو پوری ٹیم ہے ہماری، یہ ان کو کھلایا جائے۔ تو آپ لوگ بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، ابھی ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم اوپر جا چکے ہیں، تو تھوڑا سا اور انتظار کریں تو آپ کو یہ ایثار رمضان، ذرا ایثار کریں، تھوڑا سا ایثار کریں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کیک کھانے میں بھی ذرا ایثار کیجیے گا، کیونکہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمیں شوگر بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو نہیں ہے، الحمدللہ۔ کسی کو ہے تو نہیں؟ کسی کو نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ سلیم بھائی، آپ کا کیک انشاءاللہ آج پورا پہنچ جائے گا جس کو بھیجا آپ نے۔ تو ناظرین، ایک سوال رہ گیا تھا غزوہ بدر کے بارے میں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ غزوہ جو ہے، یہ عظیم غزوہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہے؟ مختصراً یہی ہے کہ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مارکے سے ایک چیز کشید کر کے جو بات کہی کہ وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اس وقت امت کو ذوق یقین جو ہے اس کی شدید کمی ہے، اور الارمنگ سچویشن ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کسی جسم میں بلڈ کی کمی ہو جائے تو اس کو فوری بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ہی اس وقت امت کی رگوں میں ذوق یقین کی شدید کمی ہے۔ ہمیں مارکہ اس غزوہ بدر سے یہ کشید کرنا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح یقین کے ذوق میں مست تھے، اور اس ذوق کی اگر خیرات ہمیں مل جائے
تو جتنی بھی امت کے معاملات میں خرابی ہے، چاہے وہ اندرونی طور پر ہے یا بیرونی طور پر ہے، وہ تمام کی تمام زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں اگر ہم اصحاب بدر کے ذوق سے اپنے لیے یقین کی خیرات حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ دشت تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر اِسحار رمضان کے حوالے سے کچھ علم سے، کچھ گلدستہ علم سے مہکتے ہوئے پھول پیش کرتے ہیں۔ تو آج وہ جو ایک کتاب تھی میری وہ پوری ختم ہو چکی تقریباً، یہ آج میں نے نئی کتاب شروع کی ہے، اس میں سے کچھ میں مہکتے ہوئے پھول پیش کروں گا، سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، بے شک یہ تیرے دین کی اصل ہے، دین کی اصل خوف خدا۔ میں نے عرض کی کہ میرے لیے اور نصیحت فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں نور ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ میری امت کی گوشہ نشینی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ کثرت سے نہ ہنسا کرو کہ یہ دلوں کو مردہ اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ میں یہاں بات روکتے ہوئے کہوں گا کہ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت زیادہ ہنستے ہیں۔ یاد رکھیے، جو زیادہ ہنستا ہے وہ اپنا وقار جو ہے وہ مجروح کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ اور ایک اور جو حضور کا ارشاد ہے کہ زیادہ ہنسنا، بے وجہ بس ہنستے رہنا، ہنسنے سے مراد یہ کہ قہقہا لگانا۔ مسکرانا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ مسکرانا تو سنت ہے حضور کی، مسکرا کے بات کرنا، مسکرا کے چہرہ دینا۔ ہنسنا جس میں آواز ہو، قہقہا ہو، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا چہرہ بے رونق اور بے نور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور دل بھی اس سے مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کے علاوہ خاموش رہا کرو، اچھی بات کے علاوہ خاموش رہو، کہ خاموشی تمہارے لیے شیطان سے ڈھال ہے اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہے۔ یہاں میں ایک ضمناً عرض کر دوں کہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک مجلس تھی جس میں ایک عالم دین گفتگو کر رہے تھے، رمضان کے مسائل ذکر کر رہے تھے، روزے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جب انہوں نے بیان مکمل کر لیا تو لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی یہ سوال کر رہا ہے۔ ایک شخص بڑا خاموش بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بیان کرنے والے جو ہے نا وہ ان کو دیکھے جا رہے تھے کہ یہ خاموش شخص ہے کون۔ ایک تجسس ہوا اس کی خاموشی سے، وہ تجسس کہ بندہ کون ہے۔ تو انہوں نے خود کہا کہ میاں سب سوال کر رہے تو آپ بھی کچھ پوچھ لیجئے، سوال کر لیجئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ سورج اگر غروب ہی نہ ہو تو ہم روزہ کیسے کھولیں؟ یہ سن کر مدرس نے کہا کہ آپ خاموشی تھے، اچھے تھے، جب تک خاموش تھے آپ کی ایک بنی ہوئی تھی، ایک روب تھا آپ کی خاموشی نے نا سارا پانی پھیر دیا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب بے وجہ بات کرتا ہے تو اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ دیکھو میرے آقا نے فرمایا کہ خاموشی کے یعنی کہ اچھی بات کے علاوہ خاموش رہو، خاموش ہی رہو کہ تمہاری خاموشی تمہارے لیے شیطان سے ڈھال اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اور نصیحت ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ادنا کی طرف دیکھو اور اعلیٰ کی طرف نگاہ نہ کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم نعمت خدا بندی کو حقیر جانو۔ اللہ۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے نا تو ہمارے اندر ایسا کمتری ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے۔
اور جب بندہ اپنے نیچے کو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس سے بچایا ہوا. میرے آقا کے ان فرمانوں کو سنو, نصیحتوں کو سنو. پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نصیحت بھی فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مساکین سے محبت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو. یعنی کہ حضور نے مساکین سے محبت اور ان کی صحبت اختیار کرنے کو کہا. یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں سے محبت کرو اور ان کی صحبت میں بیٹھو. یہ زہر قاتل ہے, بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. مساکین سے محبت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ارشاد فرمائے. ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو, اگرچہ کڑوی ہو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ارشاد فرمائیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے قریبی رشتہ دار قطع تعلقی کرے تو تو ان سے جوڑو, جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے. یہ اردو سے حدیث پاک ہے. تو میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ قطع تعلق کی اچھی بات نہیں ہوتی رشتہ داروں سے بالخصوص, اور اس سے زندگی میں بھی برکت نہیں رہتی قطع تعلقی سے. اور جو وہ زیادہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے نا ہر لحاظ سے, تو اس کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں. تو فرمایا کہ راہ خدا میں کسی کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہونا. ہاں, کوئی بولتا رہے, ملامت کرتا رہے, لیکن تمہیں خوفزدہ نہیں ہونا ہے اور اپنا کام جاری رکھنا ہے اللہ کی راہ میں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت فرمائیں. فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. سبحان اللہ. ہائے, آج ہماری حالت کیا ہے, ہم خود ہی اپنے اندر غور کر لیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, یہ ایک کمال کی بات تھی جو ان کو نصیب ہوئی ہے, سبحان اللہ, سنیے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر مارا, اللہ ربی, اور ارشاد فرمایا اے ابو ذر, عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں, گناہوں سے بچنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں, اور حسن اخلاق جیسی کوئی کمائی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ باتیں ہمیں سن کر یاد رکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کا سوال انشاءاللہ ہم پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی اور ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجیں, اور کوشش کریں کہ اپنا نام بھی اگر اس میں آپ مینشن کر دیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کا نام بھی ڈال دیں اور ان کے شہر کا نام بھی ڈال دیں. تو یہ بھی ایک حوصلہ افزائی ہوگی, یہ ہماری ایک خواہش ہے, خوشی ہے. تو میرے ساتھ آج میں بہت ہی شکر گزار ہوں محمود الحسن اشرفی, آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے جو یہاں آئے. آپ روزانہ جاتے ہیں, مجھے بتایا ARY پہ آپ کا یہ سیری ٹرانسمیشن میں آپ پڑھتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ آتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں. میں آپ کے لیے کیا کہوں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ. مفتی عاصم نیروی, میں نے آج عاصم نیروی یہ کہا, اس لیے کہا کہ بسا اوقات یہ صدیقی کہنے سے نا لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ وہ نسبن. تو یہ اصل میں نیریاں شریف, یہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب جو ہے نا مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ ان سے بیعت ہے. تو یہ نیریا شریف سے ان کا تعلق ہے. تو یہ میں نے آج سے کہا کہ آج سے میں آپ کو کہوں گا نیروی, یہ اچھا رہے گا. کیا خیال ہے آپ؟ وہ پہلے بھی کہا جاتا رہا, تو اب وہ پھر یہ تھا کہ کچھ دوستوں نے صدیقی کہنا شروع کر دیا پیر صاحب کے حساب سے, تو جو جیسے کہے جائے ہم چلے جائیں. تو میرے خیال نیروی اچھا ہے. اس میں اصل میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, کوئی نہروی کہتا ہے, کوئی مہروی کہتا ہے. نہیں اب انشاءاللہ میں نے کہا نا تو آپ نیروی ہی کہیں گے. کون کیا کہیں گے آپ؟ نیروی. سب بولو کیا کہیں گے؟ نیروی کہیں گے انشاءاللہ. مفتی عاصم نیروی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ہمارے پروگرام کی جان ہیں, شان ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. ناظرین, آج کے جو سوال ہے وہ مفتی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا پسند فرمائیں گے آج. ان صحابی کا نام پوچھ لیتے ہیں کہ جن کا ڈائیلاگ جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھ ہوا تھا, تو ان صحابی کا نام بتائیں. دوبارہ کہیے. وہ صحابی کے جو
مکۃ المکرمہ عمرے کے لیے گئے تھے, امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے تھے اور ابو جہل رستے میں ملا تھا ان کو, ان صحابی کا نام دھمکی دی تھی کہ اگر تم کچھ کرو گے تو ہم کچھ کریں گے, ہم بھی روکیں گے. تو اس کا نام کیا تھا؟ ان صحابی کا ٹائم شروع ہو چکا ناظرین, 5 منٹ آپ کے پاس ہے, اونلی یو ہیو 5 منٹس. آپ اس میں آپ نے جو جواب دینا ہے دے دیجیے گا. اور ہمارا ایک روزانہ کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے مہمان جو آتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں. تو بن ہاشم کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہے جو ہمارے الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب کی ہم نظر کرتے ہیں, قبول فرمائیے. جزاک اللہ, شکریہ. اور اسی طرح ہمارے تسلیم بھائی ایف ایم فوڈ والوں کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہوتا ہے, وہ پہلے بھی آپ کو دے چکے ہیں, آج بھی آپ کو دینا چاہیں گے, یہ بھی قبول فرمائیے. یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے مہمان ہوئے. ناظرین بتقاضۂ بشری ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو, اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے پڑوسیوں کا, ملنے جلنے کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا رمضان ایسا رمضان